اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل فراغک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ پروگرام چونکہ آج 31 دسمبر ہے، 2020 جو نیا سال ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تو 2020 نیا سال جو ختم ہونے والا ہے اس موقع پر بالخصوص رات میں 31 دسمبر یعنی 31 دسمبر کی رات میں جو ہم مسلمانوں میں برائیاں عام ہیں، اور اس موقع کو جو لوگوں نے خوشی، تہوار اور پارٹی کا جو موقع بنا لیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں وضاحت کرنا مقصد ہے۔ کچھ شکوک و شبہات، کچھ بے فائدہ کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، تو انہی کے تعلق سے کچھ وضاحت کرنا مقصد ہے کہ آیا خوشی منانی چاہیے کہ نہیں، سال جا رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے یا غم ہونا چاہیے، خوشی منانے کا اسلام میں کیا طریقہ ہے، لوگوں میں جو چیزیں رائج ہیں آخر ان کی اصلاح کیسی ہو، جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کی اصلاح کیسی ہو، اسی کے تعلق سے لائیو پروگرام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نافع بنائے، اور جو صحیح باتیں کہی جائیں اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فیض احمد کی ایک نظم سے، جو نئے سال کے اوپر انہوں نے کہی تھی کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی، تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمیں، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے، جنوری فروری اور مارچ میں پڑے گی سردی، اور اپریل مئی اور جون میں ہوگی گرمی، تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، اپنی میعاد بسر کر کے چلا جائے گا، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کہیں، بے سبب لوگ دیتے ہیں کیوں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں، تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، فیض نے لکھی ہے یہ نظم نرالے ڈھب کی۔ اس میں جو بہترین شعر ہے وہ یہ ہے کہ بے سبب لوگ دیتے ہیں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں۔ آج مبارک بادی کا ہر طرف سے شور ہے، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر، ہر جو ہے نیا سال مبارک نیا سال، ہر طرف سے یہ صدائیں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آخر کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال میں ہم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ہم نے اتنی مشقتیں اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، ایسے مصائب اور تکالیف آئی جس کا اندازہ نہیں، مگر ان سب کو بھول کر کے ہم خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ موقع تو حسرت و افسوس کا تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کا تھا۔ بہرحال ہر مہینہ، ہر دن، ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، 2020 جانے کو ہے، کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں، آج 31 دسمبر ہے، یہ وقت چلا جائے گا، پھر کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ نیا سال شروع ہوگا، نیا سال کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا اس کا بھی علم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو صرف نیک خواہشیں، نیک تمنائیں، نیک ارادے اور نیک عمل کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہو۔ یار خان السلام علیکم، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ السلام احمد، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جڑنے کے لیے۔ دیکھیے، لوگوں میں سب سے پہلے میں ایک شبے کو دفع کر دیتا ہوں، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے چونکہ 31 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے، سال کی آخری تاریخ ہے، 2020 یہ سن چل رہا ہے، کل سے 2021 شروع ہو جائے گا، تو یہ شمسی کیلنڈر ہے اور یہ عیسوی تاریخ اسے کہا جاتا ہے۔ تاریخ دو طرح کی ہے، ایک قمری یعنی چاند کی تاریخ، اور ایک عیسوی یعنی سورج کی تاریخ، شمسی تاریخ، شمسی کیلنڈر بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں کہ محرم سے مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے اور جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس موقع پہ خوشی نہیں منانی چاہیے۔ یہ بات تو درست ہے کہ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، لیکن جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سال وہ چاہے شمسی ہو یعنی عیسوی ہو اور چاہے وہ قمری ہو، دونوں کے دونوں ہی محترم ہیں، اور دونوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقویم کا ذریعہ بنایا۔ ارشاد ربانی ہے والشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں ہی حساب و کتاب کے ذریعے ہیں، دونوں ہی حساب و کتاب کے ذریعے ہیں، اس لیے
مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معرف القرآن کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوقات کو، اپنی چیزوں کو شمسی یعنی عیسوی کیلنڈر کے حساب سے انجام دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قمری اعتبار سے اپنی تاریخوں کا، اوقات کا شیڈول بنانا چاہیے، کیونکہ نمازیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ، رمضان وغیرہ، ان سب کا جو مدار ہے وہ قمری کیلنڈر پر ہے، وہ چاند کی تاریخوں کے اوپر ہے۔ اسی لیے علماء نے چاند کی تاریخ کی حفاظت کرنے کو فرض کفایہ لکھا ہے کہ پوری امت میں کہیں نہ کہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے، لوگ ان تاریخوں کے اعتبار سے، قمری تاریخوں کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو انجام دینے والے ہونے چاہیے۔ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی اس کا اہتمام نہیں کرے گا تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ تو اس لیے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ قمری تاریخ کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو انجام دینا چاہیے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسے اشخاص، ایسے لوگوں کے عمروں میں، وقتوں میں، چیزوں میں برکتیں ہوتی ہیں کہ جو قمری اعتبار سے اپنا شیڈول بناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ ہجرت جو ہجری سال ہے اس کی شروعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، حضور کی ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کی گئی ہے، محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اس نیت سے، اس نسبت سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزی سال کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو انجام دینا ناجائز ہو، ناجائز نہیں ہے، دونوں کے اعتبار سے آدمی اپنی چیزوں کو انجام دے سکتا ہے۔ تو سورج اور عیسوی سال یہ بھی اسلامی ہی سال ہے، اور اس کے اعتبار سے بھی اپنی چیزوں کو انجام دینا جائز ہے، اور قمری جو تاریخ ہے یہ بھی اسلامی سال ہے، اس کے اعتبار سے بھی چیزوں کو انجام دینا جائز ہے۔ لہٰذا لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، جنوری سے جانوروں کا سال شروع نہیں ہوتا، وہ چاہے قمری تاریخ ہو، وہ چاہے شمسی تاریخ ہو، تو دونوں ہی کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو انجام دینا جائز ہے، اور دونوں ہی ہمارے نزدیک محترم ہیں۔ لہٰذا پہلی بات، اس غلطی کی اصلاح ضروری ہے کہ جنوری سے جانوروں کا سال شروع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ اوقات، یہ دن، یہ رات، وہ چاہے شمسی ہوں چاہے قمری ہوں، ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی نقص عیب بھی نکالنا نہیں چاہیے۔ یہ پہلی بات شروع ہو گئی ہے، یہ پہلا مطلب ہو گیا ہے اس کا۔ جی چلیے آگے چلتے ہیں۔ بے شک 2020 ہم سب کے لیے بڑا ہی کٹھن گزرا ہے، خاص کر اس اعتبار سے کہ کورونا کی جو وبائی بیماری پھیلی تھی، جس سے پوری دنیا ایک دم ٹھپ ہو گئی تھی، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، بزنس متاثر ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں کی جانیں بھی گئی، کسی کا فاقہ کشی کی وجہ سے، کسی کی چلنے پھرنے کی وجہ سے، کسی کی بیماریوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے، کسی نے خودکشی کی، کسی کی جانیں ویسے ہی گئی، کسی کو مارا گیا۔ تو الگ الگ طریقے سے لوگوں کی جانوں کا بھی ضیاع ہوا اور مالوں کا بھی ضیاع ہوا، جان بھی برباد ہوئے، مال اور اوقات بھی برباد ہوئے۔ تو بہت ساری مشکلیں دے کر کے ہمیں 2020 گیا ہے، بلکہ یہ 2020 ایسا ہے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھا جائے گا کہ یہ ایسا موقع تھا جس میں پوری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی۔ یہ غالباً دوسرا موقع تھا، پہلا موقع حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، سوائے مسلمانوں کے کوئی نہ بچا تھا، تو پوری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی، نہیں تو اس سے پہلے کوئی ایسا موقع نہیں گزرا۔ تو اس وقت نے جو تقریباً یہ 8 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، مارچ سے لے کر کے دسمبر تک برابر ہم لوگ مشکلات کو جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر وقت کے اعتبار سے ہم یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ سال ایسا ہے جس نے ہر ایک کو متاثر کیا، وہ چاہے غریب طبقہ ہو، وہ چاہے امیر طبقہ ہو، وہ چاہے بچے ہوں، وہ چاہے بوڑھے ہوں، وہ چاہے جوان ہوں، وہ چاہے ٹیچر ہوں، عالم ہوں، یا نارمل آدمی ہو، وہ چاہے کسان ہو، ہر شخص کو، ہر طبقے کو اس نے متاثر کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ سال ایسا تھا کہ جس نے سب کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسی ایسی تلخ باتیں اس وقت کے اندر گزری ہیں کہ جن کو شاید کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ تو یہ وقت تھا، گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ وقت کی ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات ہے۔ وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، اور بری بات یہ ہے کہ پھر وہ وقت کبھی لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے وقت کو واپس لا کر کے اس میں چینجز کر دوں، رد و بدل کر دوں، میں اپنے اعمال کو چینج کر لوں، تو وہ نہیں ہوتا، پھر وہ نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھی بات بھی ہے، ایک بری بات بھی ہے کہ آدمی عالم و مصائب میں ہے تو وقت گزر جائے گا، لیکن اگر عیش و آرام میں ہے تو پھر وقت کبھی واپس لوٹ کر کے نہیں آتا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو یہ عمر زندگی کی ہماری کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سال
جس میں علماء کی وفات ہوئی ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء، ہمارے اکابر ہم کو داغ مفارقت دے گئے، ہمارے بھائی بہن ماں باپ، ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار، ہمارے بڑے ہم کو داغ مفارقت دے گئے، تو یہ وقت اپنا حساب کرنے کا ہے، یہ وقت اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، نہ کہ خوشیاں منانے کا۔ کسی نے کہا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ تو آخر کس بات کی یہاں خوشیاں دے رہے ہیں؟ وہی فیض احمد نے کہا ہے کہ بے سبب ہی یہاں لوگ دیتے ہیں مبارکبادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کرتے اور آنے والا جو سال ہے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی پلان ہم مرتب کرتے، کوئی ترتیب دیتے، تاکہ آنے والا وقت ہمارے لیے خوشگوار ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ساری پریشانیاں تکلیفیں بھلا کر کے ہم لوگ مزے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ 31 دسمبر کو ہم نے ایک پکنک اسپاٹ بنا لیا ہے، ایک تہوار کا موقع بنا لیا ہے کہ شاید زندگی پھر ملے نہ ملے۔ جو غیروں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی جینا ہے یہاں جی لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ آدمی کو بھلا وہاں سکون کیسے مل سکتا ہے کہ جہاں پر باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو یہ دنیا تو جیل خانہ ہے، جیل خانے میں مزے نہیں ہوتے، جیل خانے میں مزے نہیں ہوتے۔ تو جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہاں مزے اور راحت و آرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو اسے یہاں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کے لیے بنایا ہے، تو یہاں تو ہمیں اچھے عمل کرنا چاہیے، ایسے ہمیں چیزیں انجام دینی چاہیے، رب کی اطاعتیں فرما برداریاں کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے مفید ہو جائے اور آخرت بھی ہمارے لیے مفید ہو جائے۔ اور اگر ہم یہیں پڑے ہوئے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، غیروں کی دیکھا دیکھی ان کی چال چلتے رہے ہم لوگ، تو یاد رکھیے دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی خسارے میں ہے۔ یہ جو نیو ایئر کی تقریبات منائی جاتی ہیں، 31 دسمبر منایا جاتا ہے، پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، اور جس پہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں تھوڑے سے کھانے کے چکر میں ڈیٹنگ پہ جا کر کے 1000-2000 میں اپنی عزتیں پامال کر کے آتی ہیں، اپنی عصمتیں پامال کر کے آتی ہیں، یاد رکھیے کہ یہاں سے چین و سکون نہیں ہے۔ اتنی قیمتی چیز کو ذرا سے لالچ کے اندر قربان کر کے آ جاتی ہیں، ماں باپ کا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے، عزتیں ہمیشہ کے لیے نیلام ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ذلت و خواری کی دلدل میں چلی جاتی ہیں۔ تو سنبھلیے، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنی عزت کو سمجھیے، اور نہیں تو کم سے کم ماں باپ کی عزت کو سمجھیے۔ آپ دیکھیے کیسے 10-11 بجے کے بعد میں کیسے نئے نئے کپڑے پہن کر کے جو ہے ڈیٹنگ پہ جانا، ہوٹلوں میں جانا، اور ایسے ہی جو تفریح گاہیں ہیں وہاں جانا، اور وہاں جا کر کے خرافات، زناکاری، تباہ کاری، فواحش و منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ دیکھ کر کے رونا آتا ہے کہ یہ امت کی مائیں بہنیں، یہ بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ آخر یہ غیروں کی دیکھا دیکھی نقش قدم پر، میں نے عرض کیا کہ سال چاہے وہ عیسوی ہو چاہے اسلامی سال ہو، وہ برا نہیں ہے، لیکن غیروں کی دیکھا دیکھی ان مواقع پر یہ پارٹیاں منعقد کرنا، یہ برا ہے، یہ غلط ہے۔ جی ایک ساتھی کا سوال ہے، آج کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ جی آج کا چونکہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، تو جو ہمارا گزرا ہوا سال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب و کتاب کر لو، محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یعنی دنیا کے اندر اپنے اعمال کو دیکھ لو کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پر بڑا افسوس ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے اور اس میں میرے کسی نیک اعمال میں اضافہ نہ ہو، تو میرے لیے باعث شرمندگی، باعث ندامت وہ دن ہے کہ جو ایسے ہی گزر گیا اور میں نے اس میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ تو یہ موقع تو رونے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے کہ اس میں ہم صحیح سے اس کی عبادت نہیں کر پائے، مولا کو راضی نہیں کر پائے، ایسی مشقتیں، مصیبتیں، تکالیف ہمارے اوپر آئی ہیں، بے شک ہمارے اعمال کا نتیجہ تھی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اور جو آنے والا سال ہے اس میں خیر و برکت کی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اس طرح کی آزمائشیں، اس طرح کی بلائیں، اس طرح کی تکالیف آئندہ ہم کو نہ ہو، آئندہ اس طرح کی تکالیفوں کا سامنا ہم کو نہ کرنا پڑے کہ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے کسی گناہ کا موقع نصیب نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ وقت تو حساب و کتاب کا ہے۔ عقل مند کہا جاتا ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر آج ہماری موت آ گئی تو ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟
ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ مولا تو نے زندگی دی تھی، نعمتیں دی تھی، آنکھ کی، بولنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، دیکھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، صحت کی تو نے مجھے نعمت دی تھی، میں نے کیا ان کا حق ادا کیا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے آدمی روئے، شرمندہ ہو، گڑ گڑائے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، آنے والے وقت کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگے، اور پختہ عزم و ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ رات تو ہم کو نیک اعمال میں لگانی چاہیے، مصروف رکھنی چاہیے، وہ چاہے قرآن کی تلاوت ہو، وہ چاہے نفل نمازیں ہوں، قضا نمازیں ہوں، یا جو دوسرے اذکار مسنونہ ہیں ان کے اندر، تو ان کے اندر ان کو لگانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسے ایک پارٹی کا موقع بنا لیا ہے، ایک تہوار اس کو بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے سیلیبریشن کا ایک وقت ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے گا آپ رات میں کیسی کیسی خرافات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ امت ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم نصارا ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ بھی امت کا بڑا افسوسناک المیہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے کامیابی غیروں کے راستے میں اختیار کر لی ہے۔ غیر لوگ جیسا چاہتے ہیں ہم لوگ بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ غیروں کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر غیر کسی بھٹ میں، کسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو مسلمان بھی اس کے پیچھے اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا غیروں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کون؟ وہی مراد ہیں۔ آج دیکھیے ان کی دیکھا دیکھی ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ داڑھی کٹانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، پینٹ شرٹ پہننا ہم نے شروع کر دیا، ان کے طریقے سے داڑھی میں کٹ لگانا ہم لوگوں نے شروع کر دیا، ان کی طرح بول چال ہم لوگوں نے شروع کر دی۔ جو آج انگریزی بولتا ہے اس کو بڑا کامیاب سمجھا جاتا ہے، بڑا ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ان کی دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے نقالی میں اس حد تک ہم گزر گئے کہ اسلامی تعلیمات کی بھی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری مرقات المفاتیح کے اندر فرماتے ہیں کہ مشابہت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی چلنے میں، پھرنے میں، بول چال میں، لباس وغیرہ میں، کھانے پہننے میں غیروں کی نقالی کرے۔ تو غیروں کی نقالی کرے، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب ہم دیکھ لیں، اپنا محاسبہ لے لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ کیا ہم غیروں کے ساتھ میں قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب غیروں کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اللہ ان سے ناراض ہوا؟ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ یاد رکھیے اگر انہی کی دیکھا دیکھی ہم لوگوں نے اسی کے اندر کامیابی کو سمجھ لیا، ترقی کو ہم نے وہاں سمجھ لیا، تو یاد رکھیے نہ دنیا میں ہمارے لیے کامیابی ہے، نہ آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں مگر سمجھ کر کے عمل نہیں کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود پھر اسی نہج پر جا رہے ہیں کہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو جہاں کامیابی ہے ہی نہیں، جہاں کامیابی نہیں ہے، جہاں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں باپ بھائی کا احترام نہیں ہے، ان کا وقار ملحوظ نہیں ہے، باپ کون ہے بیٹا کون ہے پتہ نہیں ہے، جہاں بیٹا باپ کے اوپر کیس کرتا ہے، جہاں باپ بیٹے کو علیحدہ کر دیتا ہے، تو وہاں ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہاں کامیابی نہیں ہے، وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو 100% اللہ اور اس کے رسول کے طریقے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، کہ یہ اسلام ہی میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، غیروں کے راستے کی پیروی نہ کرو، اگر وہاں جاؤ گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو وہاں ہدایت نہیں ہے، وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ آپ کہتے تھے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کامیابی تو اسلام میں ہے، کامیابی تو اسلام کے مطابق عمل کرنے میں ہے، چلنے میں ہے۔ تو اس لیے یہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، آج آخری تاریخ ہے 2020 کی، یہ وقت اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، یہ وقت اپنا جائزہ لینے کا ہے، یہ وقت تو یہ غور و فکر کرنے کا ہے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے لیے، نیک اعمال کے لیے پختہ ارادہ کرنا ہے، عزم مصمم کرنا ہے۔ نہ یہ کہ اپنے اوقات کو ہم فضولیات میں خرچ کر دیں، فضولیات میں برباد کر دیں۔ اس موقع پر اتنی ساری خرافات ہوتی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی منانے میں حرج ہی کیا ہے، نئے سال پہ اس موقع پر خوشی منانے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریشانی کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنے اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ وہ وقت جسے ہم قرآن کریم کی تلاوت میں، ماں باپ کی اطاعت میں، نماز وغیرہ میں لگا سکتے تھے، اسے ہم لوگ سیلیبریشن کے نام پر ضائع کرتے ہیں۔
حالانکہ وقت کو ضائع کرنا حدیث میں فرمایا گیا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، جن میں سے فرمایا اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے، موت آ جائے گی پھر عمل کا موقع نہیں ہوگا، پھر آدمی سوائے حسرت و افسوس کو اور کچھ نہیں کرے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے جب تک کہ نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا، کہاں برباد کیا، کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، یہ حساب ہوگا۔ تو جب تک کہ آدمی حساب نہ دے دے کہ میں نے جوانی کو کہاں ضائع کیا، میں نے اپنے اوقات کو کہاں خرچ کیا، عمر کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، جب تک کہ یہ سوال نہ ہو جائے تب تک کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ پائے گا۔ میرے عزیزو، سوچنے کی بات ہے، کیا ہم کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے کہ مولا ہم نے 31 دسمبر کی پوری رات پارٹی کے اندر گزاری، ہم نے تیری نافرمانی کرنے میں گزاری، ہم نے کیک کاٹنے میں اور دوسرے لہو و لعب میں، مصروفیات میں، تیری نافرمانیوں میں گزاری؟ کیا یہ جواب دے گا؟ نہیں میرے دوستو، یہ جواب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، یہ تو ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو کامیاب بنائیے۔ تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی تو یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ چیزوں سے بچتا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی اطاعت میں لگا دیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب آدمی اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں زندگی بھر سجدے میں پڑا رہتا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا، مگر پھر بھی شاید وہ کم ہوتا۔ زندگی بھر اگر اللہ کی اطاعت کرتا رہتا تو قیامت کے دن تب بھی وہ اپنے نام اعمال کو تھوڑا سمجھے گا۔ ایک ہم لوگ ہیں جنہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ حرام کاریہ کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے ہم کل کو کیا اللہ کے یہاں منہ دکھائیں گے، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، وقت کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے جس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ دوسرے مال کی بربادی ہے، کوئی پٹاخے پھوڑتا ہے، کوئی کیک کاٹتا ہے، کوئی اور دوسری چیزیں کرتا ہے، تو مال کی بھی بربادی ہے اس کے اندر۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ غیروں سے مشابہت ہے۔ اس موقع پر خوشی منانا وہ غیروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور میں نے حدیث کے حوالے سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا تو حشر بھی اس کا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو غیروں کی مشابہت سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسے اعمال میں بھی مشابہت سے منع فرمایا۔ 10 محرم کا روزہ، اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ چونکہ بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم سے نجات ملی تھی تو اس کی خوشی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن ہم عبادت میں بھی تمہاری مخالفت کریں گے، صرف ایک دن کا نہیں بلکہ ایک دن پہلے کا، یہ ایک دن بعد کا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت میں بھی، حالانکہ عبادت کرنا اچھی بات ہے، نیک کام ہے، اللہ کی رضا کی ذریعہ ہے، لیکن عبادت میں بھی غیروں سے مشابہت سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ تم 10 اور 11 یا 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عبادت میں بھی ان سے مشابہت منع ہے تو کیا لگتا ہے کہ شریعت کے مخالف کاموں میں ان سے مشابہت کرنا جائز ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سیلیبریشن، یہ پارٹیاں شارٹیاں کرنا، اس موقع پر وہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، ناجائز، گناہ اور حرام کے اندر داخل ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وقت کی بربادی ہے، مال کی بربادی ہے، اور ایسے ہی اس کے اندر جو ہے عورتوں کی عزتوں کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں۔ اب بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جو ڈیٹنگ شیٹنگ جو ہوتی ہے لڑکے لڑکیوں کی، ان کے لیے تو کیونکہ یہ ایک سیلیبریشن کا موقع ہے، تو اس موقع پر جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، بس اللہ ہی پناہ، جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہے وہ میری بات کو ایکسیپٹ کریں گے، اس سے ایگری کریں گے۔ یہ بالکل بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس موقع پر جو گناہ کے مواقع میسر آتے ہیں وہ شاید دوسرے مواقع پر نہیں آتے۔ ماں باپ بھی بہت سارے ایسے بے غیرت ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو اس موقع پر اجازت دے دیتے ہیں کہ چلو یہ ایک موقع ہے، بچے باہر چلے جائیں گے، تھوڑا گھوم پھر کے آ جائیں گے، تفریح کر لیں گے، کیا جاتا ہے، یہ سوچ کر کے وہ بے غیرت ماں باپ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں زناکاری، حرام کاری کی شکل میں اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، بس اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ تمام خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے علماء اس چیز سے منع فرماتے ہیں۔ تو یہ وقت خوشی کا نہیں ہے، یہ وقت پارٹی شارٹی کا نہیں ہے، یہ وقت اپنا محاسبہ کرنے کا ہے۔ شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل کہتے ہیں موت کو، تو موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ دنیا جگہ لگانے کی نہیں ہے۔ حدیث میں تو فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قیدی کو قید خانے میں راحت نہیں ملتی، اس کو تو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا، امتحان آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، تو ایسے ہی ہمارے لیے یہاں جو ہے کامیابی نہیں ہے، ہمارے لیے یہاں راحت و آرام نہیں ہے۔ تو یہ موقع اپنے محاسبے کا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا پختہ ارادہ کریں، ورنہ میرے عزیزو وقت کسی کے انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ کوئی ایسی اچھی بات لکھو کہ میں اسے خوشی میں پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غمی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو اس نے کاغذ پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے، خوشی میں پڑھیں گے تو غمگین ہو جائیں گے کہ یہ خوشیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، اور غم کے اندر پڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ یہ غم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے وقت کسی کے انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کے انتظار میں نہیں رہتا، وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں، بادشاہیں، دنیا پر حکومت کرنے والی شخصیتیں گزری ہیں، لیکن آج ان کا دنیا میں کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، غیروں سے مشابہت اختیار کر کے، مال خرچ کر کے، وقت برباد کر کے، عزتیں اپنی پامال کر کے سیلیبریشن کرنا، غیروں سے مشابہت اختیار کرنا، یہ کمال نہیں ہے بلکہ تو بربادی کی انتہا ہے۔ تو اس لیے بڑے ہی اس کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع سے جو ہے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے وقت کو گزاریں۔ شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ میں 18 سال کا ہو گیا، میں 20 سال کا ہو گیا، میں 25 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا، ایک اور سال میری زندگی میں آ گیا، ایک اور بہار میں نے دیکھ لی۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے عمر بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ گھٹ رہی ہے۔ ہم ہر دن موت اور قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر خوشی کس بات کی؟ کیا ہمیں اس بات پر خوشی منانی چاہیے کہ میری عمر کم رہ گئی ہے، میرا وقت کم رہ گیا ہے، میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا جا رہا ہوں؟ کیا ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے؟ نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کوئی عقل مند آدمی کبھی بھی اس بات پر خوش نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے، میرا مال کم ہوتا جا رہا ہے، میری جوانی کم ہوتی جا رہی ہے، میری زندگی کے اوقات کم ہوتے جا رہے ہیں، میں ہر دن بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، میں ہر دن قبر کی طرف جا رہا ہوں، میں ہر دن آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ کوئی شخص اس بات کے اوپر خوش نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے ہم اس کو اس طریقے سے نہیں سوچتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں عمریں بڑھ رہی ہیں، عمر بڑھ نہیں رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جتنا تنبیہ کہہ لیجئے یا سبق مجھے ایک برف بیچنے والے سے ہوا، کسی سے نہیں ہوا۔ وہ برف بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے جلدی جلدی یہ سامان لے لو، کیونکہ میرے پاس ایسا سامان ہے جو ہر لمحہ گھٹ رہا ہے، جو ہر لمحہ گھٹ رہا ہے، جلدی سے میرے سے یہ سامان لے لو ورنہ پھر اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو مجھے بڑا سبق اس سے حاصل ہوا کہ یقیناً برف کو اگر کوئی نہیں خریدے گا تو وہ آہستہ آہستہ پگھلتا جائے گا۔ یہی حال ہماری عمروں کا ہے کہ اگر ہم ان کو نیک چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہ برے چیزوں میں خرچ ہو کر کے ایسے ہی عمریں جوانیاں ہماری ضائع برباد ہو جائیں گی۔ عربی کا مقولہ ہے کہ تم وقت کو اچھے کاموں میں کاٹو ورنہ پھر وقت تم کو کاٹ دے گا، ورنہ پھر وقت تم کو کاٹ جائے گا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یہ موقع اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، اپنا حساب و کتاب کرنے کا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، ندامت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ آنے والا وقت ہمارا کامیاب ہو، بامراد ہو، ہر طرح کی پریشانیوں سے، دقتوں سے آزاد ہو، ہر طرح کے علام و مصائب سے، تکلیفوں سے یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ گزار دے، اور جو مشکلیں ہم نے گزشتہ سال دیکھی ہیں اس طرح کی کوئی مصیبت نہ آئے۔ ورنہ یاد رکھیے اگر اللہ کی نافرمانی ہوں گی، اللہ کی ہم لوگ نافرمانی کریں گے، گناہ کے اندر ہوں گے، تو پھر آنے والا سال ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی برا ہو۔ شاعر کہتا ہے میں نے جب بھی کہا مولا میرا حال دیکھ، میں نے جب بھی کہا مولا میرا حال دیکھ، آواز آئی میرے بندے اپنے اعمال دیکھ، میرے بندے اپنے اعمال دیکھ۔ تو جیسے اعمال جائیں گے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کیسے اعمال بھیجنے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کی فرما برداری والے، گناہ والے اعمال بھیجنے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بھیجنے ہیں؟
تو نیا سال خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، نیا سال تو محاسبہ کرنے والا موقع ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب و کتاب کریں، اور جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہے نیک اعمال۔ تو نیک عمل کے اندر جتنا بھی ہم لوگ جائیں گے، نیک اعمال کے اندر جتنی بھی زیادتی ہوگی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں درد دل کی، اس وجہ سے آپ کو کہہ دی ہیں کہ تاکہ آپ لوگ ان کو سن کر کے سمجھ کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، نئے سال کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے، تاکہ اس کو ہم سمجھ کر کے اسلامی شریعت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم لوگ گزارنے والے بن جائیں۔ اب جو لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں تو میں ذرا ان کا جوابات دے دیتا ہوں۔ محتشم پاشا السلام علیکم حضرت جی، وعلیکم السلام۔ یار خان السلام علیکم مفتی صاحب جی، وعلیکم السلام۔ ارسلان احمد ماشاءاللہ حضرت صحیح کہا، نظم ماشاءاللہ، جی جی شکریہ۔ سیفی برادر ماشاءاللہ مفتی صاحب صحیح کہا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور آپ جیسے علماء کو ہمیں بہت ضرورت ہے، جی شکریہ جزاک اللہ۔ جی کلو بھائی کا سوال ہے، مولانا حق نواز جھنگوی کی تقریریں سننا کیسا ہے؟ جی بالکل درست ہے، ان کی تقریریں سنی جا سکتی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کی تقریریں ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہیں۔ کلو بھائی کا اگلا سوال ہے، طلبہ عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل کریں؟ زبان عربی میں قادر الکلام کیسے بنیں؟ جی اس کے لیے آپ کو کورس کرنا پڑے گا، جو لوگ عربی سکھاتے ہیں، عربی کے جو ماہرین ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، انشاءاللہ وہ جو طریقہ آپ کو بتائیں گے، جو سکھائیں گے جس طریقے سے، تو اس طریقے سے آپ لوگ سیکھیے، تو انشاءاللہ عربی سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ باقی بغیر استاذ کے عربی سیکھنا بڑا مشکل ہے، تو استاذ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے سکھا دے گا۔ شمیم عالم السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ عبداللہ منیار، آج کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جی ریحان خان، چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ جی تو نماز کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدات ہیں، جو سزائیں ہیں، آپ ان کے استحضار کیجئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی اور آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے توبہ و استغفار کریے، مانگتے رہیے، اور یہ دیکھیں کہ آپ کس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ کبھی کبھی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا۔ نیک اعمال کی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ آدمی گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، تو اس لیے آپ گناہ چھوڑ دیجئے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نماز کے اوپر پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ جی عبداللہ منیار، امت کا درد کس طرح آپ کا میرے اندر کس طرح آئے گا میرے اندر؟ جی امت کے اندر جو برائیاں، جو خرابیاں ہیں، آپ ان کے اندر غور و فکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ نبوت سے پہلے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی، غار حرا میں جا کر کے ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں آپ درد انگیز رہتے تھے، درد میں رہتے تھے۔ تو آپ بھی امت کا درد آپ کے اندر ایسے ہی آئے گا، جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کے بارے میں سوچئے سمجھیے، تو انشاءاللہ امت کا درد آپ کے دل کے اندر آئے گا۔ جی عبداللہ منیار کا سوال ہے، علم میں رسوخ کس طرح سے آئے گا؟ رہبری فرمائیں۔ جی علم میں رسوخ کا مطلب تو یہ تو آپ کو علماء کے پاس جا کر کے، ان سے کتابیں پڑھ کر کے، ان کی خدمت میں رہ کر کے ہی آئے گا، اس کے بغیر تو نہیں آئے گا۔ تو آپ کسی عالم کو، معتبر جو ہیں تو اللہ والے، ان کی خدمت میں جائیں، ان سے کتابیں پڑھیں، علم حاصل کریں، علمی باتیں ان سے حاصل کریں، تو انشاءاللہ اس سے علم کے اندر آپ کے رسوخ پیدا ہوگا، اور مطالعے کا بھی ساتھ ساتھ میں اہتمام کرتے رہیں کہ مطالعہ کرتے رہیں۔ جی اور کس کا سوال ہے؟ جی معروف مہو، آج آپ آنے کا مقصد مفتی صاحب لائیو؟ جی معروف بھائی، آج آنے کا مقصد تھا یہ نیو ایئر کا جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہیپی نیو ایئر، اور رات میں جو خرافات بدعتیں ہوتی ہیں، تو ان کے تعلق سے امت کو آگاہ کرنا مقصد تھا کہ لوگ صحیح باتیں سمجھ کر کے دین کو صحیح فالو کرنے والے بن جائیں، تو اس مقصد سے تھا۔ عبداللہ منیار، آخری ٹائم کون سا ہے 2020 کا؟ جی چونکہ انگریزی جو تاریخ ہے وہ 12 بجے کے بعد بدلتی ہے، تو 12 بجے کا آخری ٹائم ہے، مطلب 11:59 یہ لاسٹ ٹائم ہے، اور جیسے ہی 12 بجیں گے تو سمجھیے کہ اگلا سال شروع ہو جائے گا۔ تو جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ میں 2020 میں سوؤں گا لیکن اٹھوں گا تو 2021 میں، تو میری نیند پوری 1 سال کی ہوگی، سوؤں گا 2020 میں لیکن اٹھوں گا 2021 میں، تو یہ ہے 12 بجے کے بعد وہ بدل جاتی ہے۔ سیفی برادر، مقصد نیو ایئر پہ مسلمانوں کو صحیح راہ بتانا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ کلو بھائی کا سوال ہے، چند ہفتے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا تحقیق کر کے بتائیں گے۔ جی میں نے کہا تھا بے شک، لیکن میں ان کا نام ہی بھول گیا، تو اس لیے میرے ذہن میں ہی نہیں رہا ان کے بارے میں تحقیق کرنا۔ میں انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتے جو اتوار کا ہمارا لائیو پروگرام ہوگا، انشاءاللہ آپ اس میں پوچھ لیجئے گا تو آپ کو اس میں بتا دیا جائے گا۔ جی نیلم قاسمی کا سوال ہے، میں فجر کی نماز میں اٹھ نہیں پاتے، کچھ باتیں پلیز، میں کثرت سے درود پاک بھی پڑھتی ہوں، اولاد بھی نہیں۔ جی اولاد کے لیے تو اس دعا کا اہتمام کیجئے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔
تو یہ 2 دعائیں آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ یہ اولاد کے حصول کے لیے بہت مفید ہے اور مجرب ہیں۔ رہ گئی بات فجر میں نہ اٹھنے کی، تو اس کے لیے آپ الارم لگائیں، ساتھ میں 3 4 الارم لگائیں، اور گھر میں جو بڑے ہیں یا جو فجر کی نماز کے اہتمام کرتے ہیں، جیسے ساس ہو، ماں باپ ہو، بھائی وغیرہ ہو، یا کوئی اور پڑوسی وغیرہ ہو جو شخص نماز کے اہتمام کرتا ہو، تو اس سے کہیں کہ آپ مجھے اٹھا دیں۔ کوئی بندہ دور رہتا ہے تو اس سے کہیں مجھے فون کر دے وہ ٹائم پہ۔ تو اس طریقے سے نیز رات میں آپ دل میں ارادہ کر کے سوئیں کہ یا اللہ مجھے صبح فجر میں اٹھا دینا اپنی عبادت کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا اور آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو یہ 2 3 چیزیں ان کا اہتمام کیجئے، تو فجر میں آپ کے لیے اٹھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں۔ محمد غفران کا سوال ہے، کوئی لڑکی کوچنگ کر رہی ہے، کوچنگ والے سب کو گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں، ماں باپ اجازت بھی دے رہے ہیں، تو لڑکی کو جانا کیسا ہے؟ جی دیکھیں، چونکہ اس طرح کے سفر میں محرم ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ غیر محرموں کا ایک ہجوم ساتھ میں ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں سبھی ساتھ میں ہوتے ہیں، غیر محرم اساتذہ ٹیچر وغیرہ دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے، اور جہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے گھومنے والے، تو وہ دیکھیں گے۔ جہاں ٹھہریں گے وہاں واچ مین یہ وہ سب دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر محرم کے کہیں جانا حدیث میں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر یقین رکھتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو بغیر محرم کے سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے، نیز محرم سفر میں ساتھ نہیں ہوتا بلکہ غیر محرموں کا ہجوم ہوتا ہے، اور اکثر ایسے مواقعوں پر گناہوں کے اندر ملوث ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، چونکہ سب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، چونکہ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو ذہن وہی بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ لڑکوں نے شرارت کر کے لڑکیوں کے کھانے میں پینے میں نشے کی دوائی ملا دی اور پھر من مرضی جو چاہا کیا۔ تو اس طرح کے مواقع اسی وجہ سے یہ عزتیں نیلام ہوتی ہیں، چونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ تعجب ہوتا ہے ایسے ماں باپ پر کہ آخر ان کی دینداری کہاں گئی کہ وہ جو اس طریقے سے اپنی بچی کو غیر محرموں کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ غیر محرم لڑکوں کے ساتھ میں جن سے بات چیت دیکھنا ویکھنا سب حرام ہے، ان کے ساتھ بھیجنے پر کیسے راضی ہو جاتے ہیں؟ ایسے شخص کو حدیث میں دیوس کہا گیا۔ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو بے پرواہ ہو کر کے، بے پردہ ہو کر کے گھمائے پھرائے، جسے پردے کا شریعت احکام کا کوئی جو ہے وہ نہ ہو، جس کے گھر والے اس کے سامنے شریعت کی مخالفت کرے مگر وہ پھر بھی نہ بولے، تو ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے، ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو پکنک پروگرام ہوتے ہیں، گھمانے پھرانے کے ہوتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہیں۔ عورتوں کے لیے تو، لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر کے اندر رہنا چاہیے، کامیابی اور ان کی عزت کی حفاظت وہیں ہے۔ اگر ان کو جانا ہے، دل کر رہا ہے کبھی، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ میں جائیں، وہاں حفاظت بھی رہے گی اور محرم بھی ساتھ میں رہے گا اور پردے کی بھی پوری رعایت رہے گی۔ تو اگر کبھی جانا ہے ایسی جگہ پر تو ان کے ساتھ میں جانا چاہیے۔ اس طرح کے جو پکنک پروگرام ہوتے ہیں ان میں جانا جائز نہیں ہے۔ جی کلو بھائی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی تقریر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بھائی پتہ نہیں، میں خود ان حضرات کے نام آپ کی زبانی سن رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو اس لیے برائے کرم میرا امتحان نہ لیں، چونکہ مجھے ان حضرات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، پہلی بار میں آپ ہی کے نام سے زبان سے ان کے نام سن رہا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، اگر ان کی تقریریں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، صحیح باتیں ہیں، اصلاحی مضامین، مفید باتیں ہیں، تو پھر ایسے علماء کی تقریریں سننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کی تقاریر مضامین اصلاحی ہوتے ہیں، مفید معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں، تو ایسے علماء کے اکابر کی باتیں سننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آگے نیلم قاسمی کا سوال ہے، نماز میں عجیب خیال آتے ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑتی، پلیز کچھ بتائیں تاکہ یہ خیال نہ آئے۔ جی نماز میں خیال جمانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، قرات کی حالت میں، نماز سجدے کی جگہ رہنی چاہیے، رکوع میں پیروں پہ نظر رہنی چاہیے، اور جب سجدے میں ہیں تو ناک پر نظر رہنی چاہیے، اور جب آدمی بیٹھتا ہے وہ چاہے اتحیات میں ہو چاہے دونوں سجدوں کے درمیان میں ہو، تو گود پر یعنی رانوں پر آدمی کی نگاہ رہنی چاہیے۔ اگر غلط خیال آئے تو یاد کر لیجئے گا کہ آپ کی نظر وہاں نہیں ہوگی جہاں بتایا گیا ہے، تو نظر کو پھر وہیں جمائیے۔ یہ تجربہ ہے انشاءاللہ کہ اگر آدمی نماز پڑھتے ہوئے اس جگہ پر نظر رکھے گا تو اس کا ذہن نہیں بھٹکے گا، غلط خیالات بھی ذہن کے اندر نہیں آئیں گے۔ نیز غلط خیالات اس وجہ سے آتے ہیں کہ چونکہ ہم قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے نہیں کرتے، سمجھ کر کے نہیں پڑھتے، اور دل ہی دل میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اگر زبان سے قرآن کی تلاوت کی جائے تو آدمی کو احساس رہتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں، ساتھ میں نظر وہاں ہوگی جہاں بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ ذہن نہیں بھٹکے گا۔ آپ ایک مرتبہ اس طریقے سے ٹرائی کیجئے، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی یہ مشکل، یہ جو پریشانی ہے، یہ دور ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے نماز میں دل لگائیے، خشوع و خضوع حاصل کرنے کا علماء نے یہی طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو نماز کے اندر دل جمعی پیدا ہوگی، یکسوئی پیدا ہوگی، اور ذہن جمع رہے گا، لگا رہے گا،
اگر نظر بھٹکتی ہے تو دھیان دیجیے گا کہ نظر وہاں نہیں ہوگی جہاں ہونی چاہیے. تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ہاں جی، کلو بھائی کا سوال ہے وقت کے فتنوں کو کس طریقے سے لگام لگا دیا جائے. مثلا انجینئر علی مرزا غامدی، وحید الدین خان اور اس طرح کے دیگر جدت پسند اسلامی اسکالر ہیں جی، جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ امت میں سوائے شر اور فتنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. احادیث کو تروڑ مروڑ کر کے یا لوگوں کے ذہنوں سے قرآن و حدیث کی اہمیت نکال کر کے غلط چیزیں داخل کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے توڑ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بیانات نہ سنے جائیں، ان کے بارے میں تذکرہ نہ کیا جائے، ان کے بارے میں نہ پڑھا جائے. کیونکہ کہاوت ہے کہ آپ جس کو بھولنا چاہتے ہیں اس کو پڑھنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں سننا چھوڑ دو، اس کا تذکرہ کرنا، اسے یاد کرنا چھوڑ دو تو وہ چیز خود ہی بھول جائے گی. جیسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں لوگوں نے الزامات لگائے، گالیاں دی، آپ کی شان میں بے تحاشا جو ہے نازیبا کلمات کہے گئے، مگر آج ان کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے ان کو یاد نہیں رکھا، ان کو بھلا دیا، اسی لیے ان کا تذکرہ نہیں ہے. تو اگر غلط چیزوں کو بھلا دینا جو اس کے ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر ہے، تو ایسے لوگوں کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ رد بھی نہ کیا جائے. ایسے لوگوں کا رد بھی نہ کیا جائے، صرف اسی حد تک کیا جائے جہاں ہم کو پتہ ہے کہ سامنے والا جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو کر کے غلط راستے پر چل نکلا ہے، تو اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے. اور باقی ان لوگوں کا جواب بھی نہ دیا جائے، کیونکہ جتنا جواب دیا جائے گا تو اتنا ہی ان کا نام آئے گا، اور جتنا نام آئے گا تو ظاہر ہے کہ اتنے ہی وہ مشہور ہوتے چلے جائیں گے. اور جس چیز کو ہم روکنا چاہ رہے تھے تو وہی چیز پھیلتی چلی جائے گی. تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں لگام لگانے کا، فتنوں کے بارے میں لگام لگانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے، نہ ان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، نہ کسی سے بات چیت کی جائے. سب سے بہتر طریقہ ہے خاموش ہو جائیں گے تو یہ فتنے خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ میں دبتے چلے جائیں گے. سینکڑوں فتنے آئے لیکن آج وہ وقت ان سب کو دباتا چلا گیا، سب کو ہضم کر گیا. تو اس لیے سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ ہے. جی چلیے، اب میں اجازت چاہوں گا آپ تمام لوگوں سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ تاج الدین اللہ پلاؤ کیا کہہ رہے سمجھ میں نہیں آیا. جو نماز رہ گئی ہے تو کچھ پڑھیں، وہ بھی سوال مکمل نہیں ہوا ہے. جی، جو حضرات سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ اتوار کے دن آپ لوگ اپنے سوالات لکھ کر کے رکھ لیجیے گا، اتوار کے دن پوچھ لیجیے گا. آج کا بس یہ پروگرام جو ہے وہ اس کے تعلق سے تھا، نیو ایئر کے تعلق سے، تو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں. تو اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائے 12 بجے سے پہلے تاکہ سب لوگ اس کو سن کر کے اللہ سے ڈرنے والے، نیک عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. تھینکس ٹو المائٹی قضا نماز کو آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں، مثلا 2020 کا پہلا اور 2016 کا بعد میں. مجھے معلوم ہے سب سے پہلی نماز سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے. جی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو. اصل مقصد تو یہ ہے کہ نماز قضا ادا ہو جائیں. اب اگر آپ 2016 کی فجر کی نماز پہلے پڑھنا چاہیں، ظہر کی بعد میں، ظہر کی پہلے پڑھنا چاہیں، فجر کی بعد میں پڑھنا چاہیں، تو وہ آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ نمازیں ادا ہو جانی چاہیے. تو آپ آگے پڑھے پیچھے پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے پیچھے کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی چلیے، شکریہ، جزاک اللہ. جو ہے انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آئندہ ہفتے، جو سوالات آپ کے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے لیے. اب اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.